अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली खान है। आप सबका बहुत शुक्रिया जो लोग व्लॉग देखते हैं, बहुत सारे नए व्यूअर्स आए हैं, आप सबका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अलीमा खान ने कहा है कि मुराद सईद को अब बाहर आ जाना चाहिए, वक्त आ गया। क्या मुराद सईद को बाहर आ जाना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इस सवाल को बड़ी डिटेल के अंदर मुख्तलिफ पहलुओं से आप तक समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है आपको बड़े तरीके से समझ आएगी और इससे बड़ी पिक्चर भी आपको क्लियर होगी। उसके अलावा मैं चाह रहा था कि कमेंट्स वगैरह भी आपके शामिल करूं और वो मैंने बहुत सारे बीच में रखे हैं और व्लॉग के एंड के ऊपर जिन जिन लोगों ने मुख्तलिफ सवालात पूछे थे वो कमेंट्स मैंने रखे हुए हैं। आपके कमेंट्स भी पढ़े जाएंगे और उनको भी ऐड किया जाएगा और जितनी जल्दी हो सकेगा आपके सवालों के जवाब दे दूं उन कमेंट्स के अंदर। साथ मैंने जो अपना पेट्रियन बनाया है, उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी एजुकेशन दूंगा और वो भी आपको बताऊंगा कि क्या वजूहात होती हैं। एक कमेंट पहले पढ़ देता हूं। ये मुझे कमेंट ना कोई चौथी पांचवी दफा मुख्तलिफ लोगों की तरफ से आ रहा है और वो ये है कि मोहतरम आपसे दरखास्त है कि अली जई साहब को भी व्लॉगिंग पे लेकर आए। इसका जवाब दूंगा आपको कि अली जई के साथ क्या प्रॉब्लम है, व्लॉगिंग पे क्यों नहीं आता, और उसके साथ प्रॉब्लम है, बाकियों के साथ प्रॉब्लम है, क्या मसले मसाइल क्या चल रहे हैं, ये भी मैं आपको एंड पे बताऊंगा। ये सबसे पहला सवाल कि अलीमा खानम साहिबा ने जो बोला मुराद सईद का, और दूसरी बात मैं सॉरी भूल गया, ये किताब मैं सुनते रहते थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये वो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बड़ी सारी देखी है, लेकिन मेरा दिल है कि मैं ये वाली किताब जो है वो पढूं और मुख्तलिफ तरीके से इसको देखने की कोशिश करूं कि फ्रांस का जो इनकलाब फ्रांस था उसके आसपास के महरक़ात क्या थे, पॉलिटिक्स क्या थी, मुख्तलिफ चीज़ें क्या थी। पहले मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक पूरा व्लॉग करूंगा पढ़ने के बाद, फिर मैंने एक और चीज आई कि मेरा दिल है मैं इन व्लॉग्स को ना लेक्चर्स की तरह लेकर जाऊं और इनमें एक सेगमेंट रखूं 3 से 4 मिनट का, क्योंकि मैं जो जो ये किताब पढ़ता जाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें इसके बारे में जान रखी हैं लेकिन डिटेल में कभी इस तरह नहीं पढ़ा। तो मेरा दिल है कि मैं जितनी चीज़ समझ आती रहेंगी, 3 से 4 मिनट का बीच में एक सेक्शन होगा जिसमें मैं थोड़े-थोड़ा हर व्लॉग के अंदर जो है वो चीज़ें शामिल करता जाऊँगा और आहिस्ता-आहिस्ता इससे ये होता है कि इन्फॉर्मेशन जब स्लो आती है तो एब्ज़ॉर्ब भी जल्दी होती है, जज़ब ज़्यादा होती है। इकट्ठे एक व्लॉग बना दूँगा, 2-3 4,000 5,000 बंदा देखेगा, इससे ज़्यादा नहीं देखेगा और वो व्लॉग ज़ाया हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हर व्लॉग के अंदर जो बुक का सेक्शन जितना पढ़ चुका हूँगा, समझ जितनी आ चुकी होगी, मैं मैप्स के साथ आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगा ताकि ये लेक्चर्स और क्लास बने रादर देन व्लॉग। क्योंकि मैं जब किसी को कहता हूँ कि यार मेरे व्लॉग का टाइम है, मैं व्लॉग के लिए रिसर्च कर, तो अगले समझते हैं एम है ना, मतलब पाकिस्तान में फजूल को कहते हैं, बेफजूल जा काम है। ठीक है, तो बेफजूल सा काम लगता है। तो मेरा दिल है कि यार इसको प्रॉपर लेक्चर और क्लास में रखे, जब कोई पूछेगा कि यार आप क्या कर रहे हो तो इधर आ जाओ, खाना खा लो, ये वो करते हैं, तो मैं आगे से उन्हें बताऊंगा यार मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं लेक्चर की तैयारी कर रहा हूँ। तो वो सुनने में भी अच्छा लगता है और बेहतर भी है, और इसकी साइकोलॉजी भी लेक्चर और क्लास की साइकोलॉजी भी डिफरेंट होती है। सो मैं इसको इस तरीके से लेकर चलना ज़्यादा पसंद करूंगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जो जो भी आप कमेंट करेंगे मैं उससे अगले व्लॉग में आपके कमेंट्स भी डाल दूंगा। इस व्लॉग में दूसरे कमेंट्स होंगे। आप वीडियो तेज करके सुन लिया करें अगर आपको लगता है कि बहुत लंबी है, और अगर आपको कोई सेक्शन नहीं पसंद आता तो उसको आगे किया करें, लेकिन ज़रूरी है कि आप सुने इसको और समझें और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि मुझे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ एजुकेशन होती है। एक बंदा पीएचडी है, एक बंदा मास्टर है, एक बंदा 10वीं पास है, एक बंदा 8वीं पास है, एक बंदा 5वीं पास है और एक बंदा बिल्कुल अनपढ़ है। ठीक है? तो आपने स्पेक्ट्रम चूज़ करना होता है कि आपने कौन-सी ऑडियंस जो है उसको लेकर आना है। तो बहुत सारे अल्फ़ाज़ इस तरीके के इस्तेमाल होते हैं हमारी डेली लाइफ़ में जो कि बहुत सारे और लोगों को नहीं पता होते। तो अगर आप इन मामलात में, बाकी मामलात में मुश्किलात हो ज़रूर बताया करें ताकि मैं उन चीज़ों को जितना हो सके पॉसिबल एड्रेस कर सके। हर एक को तो खुश नहीं किया जा सकता। अब हालात फील्ड मार्शल के काफ़ी ख़राब हैं। ये सुनने में आपको लग रहा होगा जी कि बड़े बढ़ा-चढ़ा के बात कर रहे हैं। नहीं, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारा तो आपको समझ आ जाएगी। और वो हालात ख़राब कुछ बाहर से ख़राब है, कुछ अंदर से ख़राब है। मैं एक पिक्चर आपके सामने रखूँगा, पूरा लगा रहा हूँ कोई 7-8 घंटे के आस-पास इसको डेवलप करने में ताकि आपको ये बता सकूँ। और वो सारी चीज़ जो है इसके अंदर छुपी हुई है कि मुराद सईद को बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब इस सवाल को एड्रेस करते हैं। इस सवाल को 2 मिनट पकड़ के आप साइड पे रखिए और समझिए जो मज़ीद मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। मतलब मिसाल के तौर पे आपके छोटा भाई जो है वो आपके साथ बदतमीज़ी कर जाता है। ये तो थोड़ी-सी पिक्चर है कि यार उसने आपके साथ कोई बदतमीज़ी की। लेकिन बड़ी पिक्चर ये है कि आपने उसकी ज़मीन खाई हुई है या उसको कोई और प्रॉब्लम आ रहा है, आपने अब्बे से कुछ ज़्यादा पैसे ले लिए, अब्बे ने छुप के अम्मी ने कोई जायदाद आपके नाम कर दी है, उसको नहीं पता लगा, बाद में पता लगा, वो गुस्सा आ रहा है। तो छोटी पिक्चर्स जो होती है वो डिफरेंट होती है। छोटी पिक्चर में भाई छोटा गंदा, बड़ी पिक्चर में आप गंदे हो, आप अगर बड़े भाई हो तो। सो
بڑی پکچر واضح کرتے ہیں اور بڑی پکچر سے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کیا مراد سعید کو باہر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. میں لونڈے لپاڑے کی بات بھی کروں گا, فضل الرحمان وغیرہ کی بھی, اور جو ابھی ان کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور بھی اس کے اندر میں ڈیولپمنٹ شامل کروں گا مختلف قسم کی. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کے پی کے اندر, ان کے کیا کیا خطرات ہیں, ان کو مسئلے مسائل کیا ہیں اس میں, کیوں نہیں وہ نکلتے. سب سے پہلے آپ سچویشن دیکھیں, فیلڈ مارشل کی جگہ اس کے جوتوں میں اپنے آپ کو ڈالیں, وردی شردی پہنیں اور بیٹھ جائیں ادھر آفس میں اور سوچیں کہ آپ کے مسئلے مسائل کیا ہیں. مسئلے مسائل بھائی جان آپ اگر سٹارٹ ہوں بلوچستان سے, ٹھیک ہے, یہ وقار خان صاحب نے لگایا چاغی جل رہا ہے, انہوں نے ٹویٹ لگایا چاغی جل رہا ہے, اس کی ویڈیو میں نہیں لگا سکتا, کاپی رائٹ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. چاغی کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جل رہی ہیں, اب دھماکے ہوئے ہیں, کیا ہوا ہمیں نہیں پتا, لیکن ادھر اچھا کام نہیں ہو رہا, اور یہ تازی ویڈیوز ہیں. تو بجائے اس کے کہ لوگ جو ہیں وہ مختلف جگہ پہ جائیں, یہ کوئٹہ کے آس پاس بقول ان کے کوئٹہ کے قریبی پہاڑیوں پہ جا کے ٹک ٹاکس اور ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں کہ ہم جی بڑی کاروائیاں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ فوج والے, آرمی کے لوگوں کو اس طرح کے اوپر لگایا ہوا. اب آپ سوچیں گے یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ کے پاس جو یہ پکچر ہے, یہ ساتھ علی احمد کوٹ صاحب بھی ایکٹیو ہو گیا ہے, مولانا فضل الرحمان ایکٹیو ہو گئے ہیں. اب آپ سوچیں بلوچستان ہے, بلوچستان کے اندر بی ایل اے ٹی ٹی پی اکٹھے ہو گئے, انہوں نے تقریباً سارا ہی بلوچستان ان کے ہاتھ سے نکل گیا, اور وہ لوگ جو ہیں, ابھی میں نے یہ میپ تیار کیا تھا, میں نے سوچا آپ کو دکھاتا ہوں یہ میپ. سب سے پہلے بلوچستان دیکھیں, سوائے کوئٹہ کے بلوچستان کے اندر اور کوئی جگہ سیکیور نہیں ہے, کوئٹہ بھی کوئٹہ کینٹ سے باہر نہیں نکل سکتے. ان کا جو وزیر اعلیٰ وغیرہ ہیں اور باقی سردار مردار جتنے ہیں, وہ اپنے علاقوں میں پوری فوج لے کر جاتے ہیں تو جا سکتے ہیں, ورنہ نارملی نہیں جا سکتے. بہت ساری جگہ پہ بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں کہ مختلف جگہ کے اوپر بی ایل اے یا ٹی ٹی پی کے لوگوں نے قبضہ کیے ہوئے, چوکی کی ہوئی, اتنی دردناک قسم کی ویڈیو ہے جہاں پہ وہ فوجی جوانوں کو اور باقی پولیس والے جوانوں کو پوائنٹ بلینک پہ جو ہے وہ شوٹ کر رہے ہیں, اور ان سے پروپیگنڈا وغیرہ مختلف قسم کا یہ چلا رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر والے, لیکن وہ باقاعدہ فیل ہو رہا ہے. تو پروپیگنڈا وار بھی ہار رہے ہیں ادھر بلوچستان میں, اور فزیکلی بھی یہ 44% پاکستان کا تقریباً بنتا ہے, یہ ان کے ہاتھ سے فی الحال نکل, اس وقت تک ان کے ہاتھ میں ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے وہاں پہ, نہ روڈ کے اوپر نہ باقی چیزوں کے اوپر کنٹرول ہے. اب آپ یہاں سے آہستہ آہستہ اپنا فوکس شفٹ کریں اور ادھر آ جائیں فاٹا والی سائڈ پہ. یہاں پہ فاٹا والی سائڈ پہ آئیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہاں پہ ٹی ٹی پی والے, وہ کہنے کو تو زم ہو گئے کے پی کے اندر, لیکن وہ ٹی ٹی پی اور یہ سارے ادھر ایکٹیو ہیں, اور ادھر بھی وہی صورت حال ہے فاٹا میں, اور وہ صورتحال افغانستان والی سائڈ پہ, اس پہ ابھی میں آتا ہوں. یہ میں ابھی صرف لوکل چیزوں کی بات کر رہا ہوں, جو میں نے پہلے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ فیلڈ مارشل بہت زیادہ مشکل کا شکار ہے, مشکلات کا, یہ میں اس کو بیک اپ کرنے کے لیے آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں کہ یہ پرابلم ہے, تاکہ آپ کو پکچر ساری کلیئر ہو. یہ میں نے خود ہی اے آئی سے جنریٹ کروائی تھی مختلف طریقے سے, تھوڑی بہت اس میں غلطیاں ہوں گی, لیکن ان کو آپ نے وہ کر دینا, اگنور کر دینا. کے پی کا علاقہ بھی ڈی اسٹیبلائز ہے بہت حد تک, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ادھر موجود ہے, ایک ہاسٹائل قسم کی, مطلب ادھر پاپولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے نہیں رکھتی, رائے نہیں رکھتی فیلڈ مارشل کی طرف. یہ پورا کے پی بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. گلگت بلتستان کے اندر چونکہ انہوں نے یبڑیاں ماری ہوئی ہیں, وہاں کی پاپولیشن بھی بالکل اینڈ پہ پہنچی ہوئی ہے, وہ کسی وقت بھی وہاں پہ آگ لگ سکتی ہے, یا کچھ اور ہو سکتا ہے, کوئی پروٹیسٹ سٹارٹ ہو سکتا ہے, کچھ اور سٹارٹ ہو سکتا ہے. آزاد کشمیر کے اندر سویلین کی موومنٹ شامل ہو رہی ہے, اس نے اے آئی نے جو ہے یہ ادھر جموں کشمیر کو ملا دیا, لیکن آزاد کشمیر کے اندر جو موومنٹ ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس لیول کے اوپر جا رہی ہے. اتنے دن ہو گئے ہیں وہ تھک نہیں رہے, لوگ ادھر موجود ہیں مختلف قسم کے, اور جتنے ادھر یہ ایجنسیوں والے ہیں ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, ان کے پسینے نکلی آ رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا وہاں پہ. کیونکہ نارملی کیا ہوتا ہے, نارملی یہ ہوتا ہے کہ یہ مار کوٹ کے کسی کو کام کر دے, انہوں نے ادھر گولی چلا کے دیکھ لی, باقی کام کر کے بھی دیکھ لیے, وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے, کیونکہ ادھر ان کو جیوگرافی کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے, اور ان کی ایک اپنی شناخت مختلف قسم کی ہے کشمیری کی. ادھر ایک روڈ اگر آپ بند کر دیں تو پیچھے 100-150 گاؤں جو ہے وہ آپ بند کر سکتے ہیں, اور ان کا مختلف جو فورسز ہیں یہ ہر جگہ کے اوپر اس طرح نہیں آ سکتی جس طرح پنجاب یا سندھ میں ہیں, میدانی علاقے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں, وہاں پہ ہر جگہ گھس نہیں سکتے کہ اگر پیچھے سے روڈ بند ہو جائے تو اندر لوکل پاپولیشن جو ہے ان کے آگے انہوں نے چڑھ جانا ہے. یہ بڑے سخت پرابلم ہے وہاں پہ. تو یہ کل ملا کے خواتین و حضرات اس وقت یہ والا اگر سارا ایریا آپ ملا لیں تو یہ تقریباً 55-60% کا حصہ بن جاتا ہے جغرافی کا, جو کہ پاکستان کی. یہ 60% اس وقت تک پاکستان کی آرمی کے ہاتھوں سے کنٹرول سے نکل چکا ہے. سویلین تو ادھر جا ہی نہیں سکتے, ان کو تو آپ بھول جائیں, وہ بالکل ادھر جا نہیں سکتے. اب یہ ایک پرابلم ہے جو لوکل پرابلم ہے. دوسرا جو لوکل پرابلم ہے وہ یہ ہے, اور 80-90% پاپولیشن جو ہے پورے پاکستان کے انتہا سے نکل چکی ہے. دوسرا لوکل پرابلم کیا ہے, وہ ہے معیشت.
اکانومی بالکل نہیں سمجھ رہی. اب آپ اس میں یہ غلط فہمی بالکل نہ سمجھے کہ یہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ عوام کا بھلا ہو جائے اور عوام جو ہے وہ اکانومی جو ہے بہتر کر دے. نہ نہ نہ، عوام کا بھلا انہوں نے کبھی، جب سے یہ ماں کے پیٹ سے نکلے، انہوں نے عوام کا بھلا کبھی نہیں سوچا. پرابلم ہے ایک، پرابلم یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے نا پیسے چاہیے ہوتے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ جاتے ہیں کسی بندے کے پاس جاتے ہیں، کسی لوکل حکومتی دفتر کے پاس، کوئی یونین کونسل میں کوئی آگے پیچھے کوئی بندہ ہے، لوکل کوئی دفتر ہے بجلی کے بل والا یا جو بھی آپ کہہ لو، لوکل بل ہے، نادرا والا کر لو، چلو زیادہ بہتر ہے. آپ نے ادھر ایک کام کروانا ہے، وہ کام جو ہے وہ آپ کا نہیں ہو پا رہا. ادھر کا جو بندہ ہے وہ بڑا نیک ہے، ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے، وہ کہتا نہیں، میں آپ کا کام نہیں کروں گا، آپ کا کام غلط ہے، غلط کام ہے، میں نہیں کروں گا کام. آپ اسے کہو گے میں 1000 روپے دوں گا، وہ کہے گا نہیں کروں گا. 5000 تھوڑا سوچے گا. 10,000 وہ کہے گا ہاں کر دوں گا. یہی صورتحال ہوتی ہے نا پاکستان میں. آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں لوگوں کے، کیونکہ جب بھی آپ غلط کام کرتے ہیں تو آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا، لازمی سی بات ہے. اور اوپر سے مفت ہو تو پھر تو سوال نہیں، پھر تو ہم نہیں کریں گے. جب آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے آپ کو پیسے لگانے پڑتے ہیں. انہوں نے بہت سارے امپورٹنٹ جو جتنے بھی پوسٹیں ہیں یا امپورٹنٹ ادارے ہیں، جس طریقے سے FIA ہو گیا یا باقی اس طرح کے ادارے ہو گئے، ان کو ان کی تنخواہیں ڈبل ٹرپل یا 4 گنا 5 گنا یہ کر دیں گے تاکہ وہ والے ادارے قابو میں رہیں، کیونکہ اس کے ذریعے انہوں نے آبادی کو قابو میں کرنا ہے. آپ کو کچھ عرصہ پہلے یاد ہوگا فیلڈ مارشل صاحب جو تھے وہ گئے تھے آرمی پولیس کی کوئی ہو رہی تھی کانفرنس وغیرہ تھی، یا ادھر ان سے خطاب کرنے گئے تھے، اور ادھر انہوں نے بتایا تھا کہ ہم ان کو اب امپروو کریں گے، یہ کریں وہ کریں، کیونکہ اپنا سارا گندا کام ان سے کروانا ہے. ان کو گالیاں بہت پڑ رہی ہیں تو ان سے کروانا ہے. نارمل حالات میں جب اکانومی چل رہی ہو، مختلف پہیہ چل رہا ہو، پیسے آ رہے ہوں جا رہے ہیں، تو آپ 2-4 ارب ادھر کر دو، 5-10 ارب ادھر کر دو، 100-200 ارب ادھر کر دو، ادھر کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ نے پولیس والے آفیسر کو زیادہ فنڈ کر دیا، اور بیوروکریٹس کو، باقی لوگوں کو زیادہ فنڈ کر دیا، ان کی تنخواہیں 2 گنا 3 گنا 5 گنا 10 گنا بڑھا دی. اب جو 1 لاکھ بنا رہا ہے، میں زیادہ تنخواہوں کے خلاف نہیں ہوں، پر یہ جس واسطے کر رہے ہیں وہ واسطہ بڑا گندا کام ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تنخواہوں کے خلاف آپ نہیں ہو سکتے کیونکہ گورنمنٹ آفیسر آف کورس باقی ہیں، لیکن یہ خاص امپورٹنٹ اداروں کے بڑھائیں گے، صرف ہر کسی کا نہیں بڑھائیں گے، جن سے انہوں نے لوکل پاپولیشن کو کنٹرول کرنا. مثلا FIA ہو گیا، مثلا پولیس ہو گئی، باقی چیزوں، اس کے لیے چاہیے پیسہ. پیسہ آ نہیں رہا، انویسٹمنٹ آ نہیں رہی. اور دوسرا یہ کہ جو وعدے کیے ہوئے تھے نا فیلڈ مارشل صاحب نے مختلف لوگوں کے ساتھ، وہ وعدے اس دھوکے باز کے اب لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا. پہلے 50 بلین 25 بلین 100 بلین 200 بلین پتہ نہیں 300 کڑیلین کتنے کیا، کیونکہ نیچے والے جتنے افسر یا باقی آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی انہی پلاٹوں کے، انہی چیزوں کے چکروں میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ پیسے آئیں گے تو پھر ہم کام کریں گے، یا اس کے لیے امید پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا. بیچ میں تھوڑا سا ایک پیچ آیا تھا فیلڈ مارشل کا کہ جب مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل ٹرمپ بولنا سٹارٹ ہوا تو اس سے ان کو بہت ساری گڈ ول مل گئی، اور انڈیا کے اوپر جنگ کے ساتھ جو انہوں نے پروپیگنڈا وار وغیرہ تھی اس میں سے اس کو مل گیا. یہ آپ دیکھ لیں ایک لوکل سچویشن. پھر آپ دیکھیں گے اسی تناظر میں، آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی جو بڑبازی ہیں، وہ جو مار ہیں مولانا صاحب، وہ بڑبازیاں ہوگی. اور یہ علی احمد کوٹ صاحب، یہ ایک بندے نے بڑا کیا خوب کہا تھا، آصف حمدانی نے ٹویٹر پہ لکھا تھا کہ علی احمد کوٹ جو ہے وہ وکیلوں کی چاہت فتح علی خان ہے. تو یہ بیسیکلی ان کی بڑبازیاں ہو گئی، اور ساتھ مولانا فضل الرحمان کی کلابازیاں وغیرہ، وہ آپ ساتھ بیچ میں مکس کریں تو پتہ لگتا ہے کہ حالات کچھ زیادہ سیٹ نہیں لگ رہے. کچھ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ خوش نہیں ہیں، اور وہ کچھ موو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ اس صورت میں آپ دیکھیں. اب آ جائیں انٹرنیشنل، ابھی آپ نے دماغ میں رکھنا ہے مراد سعید والی بات، مراد سعید کو نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے. ابھی آپ انٹرنیشنل صورتحال میں آ جائیں. انٹرنیشنل صورتحال کے لیے میں نے یہ علیمہ صاحبہ کے لیے بہت زیادہ لوگ وہاں پہ نکل رہے ہیں. انٹرنیشنل صورتحال کے لیے میں نے یہ والی چیز تیار کی ہے. انہوں نے اس وقت یہ مجبور تھے، یہ جا کے بہت سارے وعدے کر رہے ہیں. وہ وعدے کر رہا ہے بورڈ آف پیس کے، باقی چیزوں کے. مثال کے طور پہ یوکرین کے اندر بہت زیادہ روس نے انی مچا کے رکھی ہوئی ہے، اور ان کے پاس فوجی کوئی نہیں. وہ مار کوٹ کے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. یوکرین کے اندر بوڑھے لوگوں کے ماسک بیچ رہے ہیں کہ بوڑھے لوگوں کے ماسک پہنو اور جاؤ باہر، کیونکہ اگر جوان دکھ گئے تو وہ پکڑ پکڑ کے ڈالی جا رہے ہیں. جوان سے مراد 50-50 سال کے بھی ڈالی جا رہے ہیں، پکڑ کے گن پوائنٹ پہ ڈالتے ہیں کہ اگر ان کے پاس فوجی نہیں ہے لڑنے کے لیے. یورپی اپنے فوجی دیں گے نہیں، وہ کہیں گے ہم پیسے دیتے ہیں تم اپنے فوجی دو. ان کے پاس فوج سپیئر کرنے کو ہے کوئی نہیں. تو پاسبلی ممکنہ طور کے اوپر یہ وجہ ہو سکتی ہے. ایک میں اندازے یہاں پہ لگا رہا ہوں کیونکہ میں ادھر ان کی میٹنگ کے اندر موجود نہیں تھا. اندازہ ہی ہوتا ہے نا، آپ اندازے لگاتے ہو، آپ انالیسس کرتے ہو. پھر یہ وعدے جو کر کے دوسرے وعدے کر کے بورڈ آف پیس میں کہ وہ جو ملک ہے بیبی ادھر جا کے تو ادھر اپنی بھیجیں گے. اگر ادھر یہ فوج بھیجتے ہیں تو یہ اپنی فوج کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ وہ فوج جو پوری کی پوری اس نیریٹو کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ ہم نے وہاں جا کے فتح کرنا ہے یروشلم. تو اگر وہ کام کرتے ہیں وہ پرابلم ہے، اور انہوں نے وعدے تو کیے ہوئے ہیں وہاں پہ.
इंडिया ने ऊपर से पानी रोका हुआ है, इंडिया के साथ इन्होंने ये डिप्लोमेसी इनकी बहुत ज़्यादा फेल है, पानी रोका हुआ, वो शदीद शदीद प्रेशर है उसका। दूसरी साइड पे इंडिया बीएलए के थ्रू और टीटीपी के थ्रू इन इन चीज़ों के थ्रू ये कर रहा है। फिर आप एक और देखें कि अफ़गानिस्तान इन्होंने ट्रंप को ये वादा शायद कि हम तुम्हें बगराम एयर बेस ले देंगे और ये करेंगे, वो करेंगे। ये सामने टाइम में बात ही होती है ना, फितना अल-ख़वारिज और ये वो सारा। तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, उधर पंगे डाल के रख दिए, उसकी वजह से टीटीपी का और मामला खराब हो गया। अब अगर ट्रंप कहे कि तुमने कहा था बगराम लेके देंगे, ये करके देंगे, वो उधर लेके दो वापस, नहीं लेके दे सकते। फिर सऊदियों ने कहा हुआ है डिफेंस पैक्ट है, इधर आओ, ईरानियों के ऊपर हमला करो या आप हमें बचाओ, यमनियों के ऊपर हमले करो, अपनी फौज उधर भेजो। ये उसके काबिल भी नहीं है क्योंकि फौज इतनी ज़्यादा स्पेयर करने को है ही नहीं मौजूद। और ईरान के साथ ये पंगे किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ईरान तो पहले दिन से वो वाले सारे असले हैं, वो मैं किस दिन आपको वो सारी चीज़ें उन्होंने उस लिहाज से तैयार की थी कि उनकी अमेरिका से एक दिन जंग होनी है, वो अगर जहाज़ बनाते, बड़ी-बड़ी कश्तियाँ बनाते तो उन्होंने यूँ, यूँ, यूँ करके उड़ा देना था। लेकिन वो नहीं बनाया उन्होंने। ये क्या ऐसा कर लेंगे वहाँ पे ईरान में कि ईरान का सत्यानाश हो जाएगा? कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, अब ईरानी भी इनको नहीं कर रहे। तो आपने जो खाना खाना था, ठोकर खाना था, वो खा रही, अब बिल आ रहा है। वो बिल जब आ रहा है तो फील्ड मार्शल साहब बाहर से तो बड़े मजबूत लग रहे हैं, अंदर से बेतहाशा कमज़ोर है। इनकी पोज़ीशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है अंदर रह के। अब इस सारे तनाज़ुर के अंदर, सॉरी मैंने थोड़ा-सा देखना था बीच में कोई पॉइंट रहा तो नहीं किया। अब इस सारे तनाज़ुर में आप अलीमा खान के बयान देखें कि मुराद सईद बाहर निकले क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी तहरीक चलाएँ तो ये इस वक़्त तहरीक कामयाब हो सकती है। लेकिन केपी गवर्नमेंट के मसले ये है, उनका कहना ये है, सोहेल अफरीदी वगैरह का मतलब कहने से मुराद ये है कि उनका सोचना ये है जो कि बातें आ रही हैं वो ये है कि उन्हें लगता है कि उनके बहुत सारे एमपीए, एमएनएज़ जो हैं वो उनका साथ नहीं देंगे। हो सकता है कुछ साथ ना दें, कुछ दें, हमें नहीं पता, लेकिन उनकी थिंकिंग ये मौजूद है। फिर उसके बाद उनकी ये वाली थिंकिंग भी मौजूद है कि हुकूमत वो गिराना चाहते हैं, हालाँकि जो फ़ौज है वो हुकूमत नहीं गिराना चाहती क्योंकि एक हुकूमत उसके पास है, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा गालियाँ पीटीआई वालों को पड़ती हैं उस हुकूमत की वजह से, उसकी कारकर्दगी के ऊपर, उनके ना कुछ करने के ऊपर बेतहाशा गालियाँ पड़ती हैं। अगर वो हुकूमत भी इनसे ले ली जाए तो उनके शश कम हो जाएँगे, तो फिर उन्हें ये भी डर है फ़ौजियों को कि ये कुछ काम कराना स्टार्ट हो जाए। तो जर्नैलों ने हुकूमत दे के रखी है, वो कभी नहीं छीनेंगे इनसे, ये उनका ब्लफ कॉल नहीं कर सक रहे, बिल्कुल भी। ये प्रॉब्लम है दूसरी साइड पे। अब आप आ जाएँ अलीमा खान के उसके ऊपर कि मुराद सईद को ये वजूहात है कि मुराद सईद को निकलना चाहिए। जो वजूहात दूसरी वाली साइड की हैं, वो ये दूसरी वाली साइड ये कहती है कि यार उसकी ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है तो खान की एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, इन्हें उसका डर है मुराद सईद का, अगर वो बाहर निकल आया तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो ये वाली पोज़ीशन है। मेरे ख़्याल में ये वक़्त निकल आना चाहिए क्योंकि इस वक़्त बनता है निकलना, लोग तंग आ चुके हैं, ऊपर से आप मईशत की सूरत-ए-हाल देखें, हर किस्म की सूरत-ए-हाल आप देखें। लोग बेतहाशा तंग आ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। आगे जो है ये देखें। ये काफ़ी अरसे पुराना है, मैंने अभी निकाला है, ये पिछले डेढ़ 2 साल पहले तैयबा राजा जो थी वो मंसूर अली खान के साथ जाके बैठ गई थी लौंडे-लपाड़े के साथ। अब आप लौंडे-लपाड़े के साथ नॉर्मली देखें जिस बंदे के साथ आपको प्रॉब्लम है ना उसके साथ आप बैठ जाएँ, बहस-मुबासा कर लें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जमहूरियत का हुस्न-चुस्न नहीं होता। ये बेसिकली ये वो लोग हैं जिन्होंने जर्नैलों की चाकरी इस हद तक की हुई है कि उनका जो कत्लेआम किया था उन्होंने 26 नवंबर को, 9 मई को, बाकी मुख्तलिफ टाइम के ऊपर उन्होंने जो लोग मारे हुए हैं, इज़्ज़तें उछाली हुई हैं, उन सब के ये ताबेदार हैं, उनके प्रोपेगेंडिस्ट हैं, उनको तरीके से मरोड़ते हैं। मसलन ये क्या देंगे, अगर 26 नवंबर वाला वाक़या लें तो ये क्या देंगे जी कि देखिए इसमें हम ये डिस्कस करेंगे, इनके आप जाके व्लॉग जाके देख सकते हैं 26 और 27 नवंबर के आस-पास के। पीटीआई ने क्या गलती की, फलाँ गंडापुर ने क्या गलती की, बुशरा बीबी ने क्या गलती की। फिर जी शाम के टाइम ये बाकी इन्फॉर्मेशन ठीक देंगे। शाम के टाइम इतने बजे बत्तियाँ बंद हो गई, इतने बजे बंद हो गई। फिर उसके बाद पुलिस ने धावा बोला, पुलिस ने ऑपरेशन किया तो एंड पे आके ट्विस्ट कर लेना। बहुत सारे लोगों को फुद्दू बनाया हुआ है। आखिर में एंड पे मेरा यकीन है, मुझे अल्लाह पे यकीन है कि कभी भी इंसान के अंदर की कालख जो है ना वो अंदर नहीं रहती, अल्लाह बाहर लेकर आ जाता है। तो इनकी भी किसी न किसी वक़्त आ जाएगी और पीटीआई के जितने लोग हैं, जिस तरह ये शफ़ी साहब हैं, शफ़ी जान साहब, ठीक है? ये माइकल जैक्सन बन के घूमते रहते हैं। ये जाके इसके साथ बैठ के इन गधों के साथ आपने बैठ के क्या करना? इनको कोई देखता ही नहीं है। इनकी कोई अहमियत ही नहीं है सिवाय इसके कि जो पानी आप इनको प्रोवाइड करते हैं, उस वजह से काम होता है इनका। तो इस पीटीआई वालों को नहीं बैठना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो ये क्या इनके अंदर की चीज़ें होती हैं कि ये लोगों को होता है कि हमने कहीं जाके अपनी बूती दिखानी है। शफ़ी जान अगर मोबाइल अपना खोले सामने वीडियो बनाए, तो शफ़ी जान को लाखों करोड़ों लोग देख लें अगर उसकी बात में दम है। इधर जाके तो अपने आप को ज़लील और ख्वार करने वाली बात है। ये तो लूज़-लूज़ वाली चीज़ है। मैं फिर भी इस पे बात करता रहूँगा।
اب آپ کے کامنٹ شامل کرتے ہیں. پہلا کامنٹ ہے اے آئی اسٹوری کا, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی ویڈیو لائک شیئر کرتے ہیں, کوئی ہم سب کو مشورہ دیں اس جنگ میں حصہ لینے کا. عمران خان زندہ باد. میں آپ کو مشورہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں, دیکھیں آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی جگہ پہ واقع ہیں, کہاں پہ موجود ہیں آپ, اور آپ کے حالات کیا ہیں, اور آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, آپ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک جنرل چیز بتا دوں, یہ سوال اکثر آ جاتا ہے, تو میں نے یہ 2 سوال اکٹھے لگا لیے. پاکستانی معیشت کا کیا حال ہے, اوورسیز پاکستانی کس طرح پاکستانی حالات میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں, یہ بات کریں. اور یہ اب اس سوال کو لے لیں کہ علی زئی جو ہے وہ ولاگنگ کیوں نہیں کرتا. اب بھائی جان یہ ولاگنگ ہے بڑا مشکل کام, میں اب آیا ہوں فل ٹائم ولاگنگ میں, تو یہ بہت مشکل کام ہے. یہ اتنا مشکل کام ہے کہ صبح کا آپ بیٹھتے ہیں 10-12 گھنٹے لگتے ہیں مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے, ڈیٹا خراب نہ ہو جائے, چیز اگر آئی ہوئی ہے تو وہ اوتھینٹسٹی اس کی چیک کرنے میں, چیزوں کو جوڑنے میں. تو یہ بڑا, یہ کچھ کتاب تو ہے کوئی نہیں, تو اس میں پورا ٹائم لگتا ہے. میں پچھلے کتنے عرصے سے 6-7 سال سے یہ کرتا آ رہا ہوں, مختلف قسم کے کام, مختلف قسم کی ولاگنگ. پہلے فنی ولاگنگ کرتا تھا, پھر پولیٹیکل فنی ولاگنگ یا پولیٹیکل ولاگنگ آپ کے مختلف کی اس فیس بک کے اوپر کرتا تھا. اس چھوٹی سی 2 سے 3 منٹ کی ویڈیو کے اوپر 8-10 گھنٹے 1-2 دن لگ جاتے تھے کہ سوچنا, پھر لکھنا, پھر کرنا. پھر میں ٹرک چلا رہا ہوں, کبھی کیا کر رہا ہوں, کبھی کیا کر رہا ہوں, ساتھ ساتھ کرتے کرتے کہیں روک کے, کوئی اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی, کچھ بھی ہوتا ہے, بیچ میں نکال کے ٹائم آپ کو کرنا. بہت ہیکٹک کام ہے, میں یوٹیوب تو پھر بھی نہیں کر سکا. اب علی جو ہے وہ اپنی محنت مزدوری بھی کرے اور ساتھ یہ یوٹیوب اور یہ ولاگنگ بھی کرے, یہ ناممکن سی بات ہے. میری اس دن بھی اس سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا یار فل ٹائم ادھر آنا پڑے گا, اس کا اور کوئی طریقہ ہی نہیں. آپ بتائیں 25 کروڑ آدمی اور آپ کو 20-25 بندے نہیں ملتے, اتنا مشکل کام ہے یہ. اب آپ لوگ 2 کام کر سکتے ہیں. نمبر 1, آپ بولنا سیکھیں. اس کے اندر لوگوں کو آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے پاس بولنے کا ٹیلنٹ ہوگا, آپ بولنا سیکھیں. اگر آپ کو خوف ہے کہ آپ کی شکل ہوگی تو ماسک لگا لیں یا آڈیو پہ بولنا سیکھ لیں. ویڈیو کے اوپر آپ کچھ اور لگا دیں, اے آئی کے ذریعے کوئی تصویر لگا کے پیچھے ویڈیو پہ, جس طریقے سے وہ پٹوارن ایک اکاؤنٹ ہے, زبردست, کیا کمال کا وہ کام کرتا ہے بندہ. اب آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں, اور اے آئی سے کریٹ کر کے آپ مختلف امیجز وغیرہ بنا سکتے ہیں. آن لائن نیریٹو کی وار ہے. اب نیریٹو میں آپ کو بندے چاہیے, آپ کو بندہ چاہیے جو کہ صحافی ہو یا کمنٹیٹر ہو, بیچارہ خود بالکل غریب ہو اور پنگے وہ لے فیلڈ مارشل کے ساتھ اور ان کے ساتھ, جس کی اپنی پسند نہ ہو. تو آپ مل کے اس کو, اگر یہ آپ کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. مثلا میں نے پیٹریون ابھی اپنا بنایا, یا فری میں جوائن کر سکتے ہیں, میں اس کا لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں. آپ اس پیٹریون کو فری میں جوائن کریں. میں چاہ رہا ہوں کہ یار ایک کمیونٹی بلڈ کروں, اس کمیونٹی کے اندر سے آئیڈیاز نکلیں. اس کے پیڈ بھی ہے اور فری بھی ہے, آپ فری میں جوائن کریں اگر پیڈ نہیں کر سکتے. میں اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں رکھوں گا جو کہ میں نارملی اپنے فیس بک یا باقی سوشل میڈیا پہ نہیں لگاؤں گا, پیٹریون کے اندر میں لگاؤں گا مختلف قسم کے اوپر. اس کے میں نے 3 ٹیئر رکھے ہیں. ایک تو نارمل ایپ, مجھے بتائیں $4-5 جو ہے وہ آپ لوگ جب تک اپنی سوچ نہیں تبدیل کریں گے, حالات یہی رہیں گے. اب $4-5 آپ مہینے کیا ہوتا ہے, آپ کافی بھی پی لیتے ہیں اس سے, وہ آپ لگا سکتے ہیں سبسکرپشن کی, یار ہاں تو کام کر, میں تجھے سپورٹ کروں گا. پھر اس کے بعد $10 والا, اس میں مختلف جو ریسرچز وغیرہ ہوتی ہیں, میں آپ کو مختلف لوگوں کو بتاؤں گا, یار یہ دیکھو یہ ریسرچ ہو رہی ہے, اس کے اوپر اتنا کام ہو رہا ہے, میں سارا دن ادھر ویسے نہیں بیٹھا ہوا. آپ کے پاس تو ویڈیو پریپیئر آئے گی, یہ والا سارا کام جو ہے یہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد جو ایک ٹیئر ہے وہ ایڈوائزر والا. میں چاہ رہا ہوں میں کمیونٹی بلڈ کروں جس میں ہماری منتھلی 1 یا 2 زوم میٹنگز ہوں. اس میں لوگ مجھے بتائیں میری غلطیاں, اور مجھے بتائیں کہ یار کون سے آئیڈیاز بہتر ہیں اور کون سے آئیڈیاز پہ بات کرنے. پھر میں ان کے آئیڈیاز کے اندر سے کیڑے نکالوں, وہ میرے آئیڈیاز کے اندر سے کیڑے نکالیں. اور یہ وہ والے لوگ ہوں جو کہ ایک چیز کو نئے نئے آئیڈیاز پریزنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں یا سننے کی صلاحیت رکھتے ہوں. تو اگر آئیڈیا پھر پریزنٹ کریں گے, میں ان کے نام کی ویڈیو بناؤں گا کہ یہ آئیڈیا مسٹر فلاں کا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ یہ کمیونٹی بلڈ ہو. جب تک کمیونٹی نہیں بلڈ ہوگی ایک بندے کو سسٹین کرنے کے لیے, وہ بندہ طاقتور لوگوں کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا. ہمارا معاشرہ بڑا کمزور معاشرہ ہے, بڑے کم لوگ ہیں جو بغیر کمیونٹی کے کھڑے ہو جاتے ہیں, زیادہ تر لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے. پرابلم میں نے اس چیز کو چینج کرنا ہے. میں علی کو بھی یہی بات کر رہا ہوں, باقی بھی جتنے لڑکے ہیں میں سب کو یہی کہہ رہا ہوں, یار تم لوگوں کو اینڈ پہ کرنا ہی پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا دن 12-13-14-15 گھنٹے میں مزدوری کروں اور ساتھ آ کے یہ کام بھی کروں. پرابلم ہو جاتی ہے. سو پیٹریون کا لنک میں دوں گا, اس کو جا کے آپ فری میں جوائن کر لیں, جا کے ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح, آپ کو پتہ تو لگے. اس کے بعد اگلا سوال ہے, یہ یاسمین آصف صاحبہ کہتی, خوش آمدید استاد کیسے ہیں, میرے خیال میں کہتی ہوں یا کیسے ہیں. احمد صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ, کیا پاکستان ایران کے ساتھ مخلص ہے؟ آپ کی باتیں اور تجزیے دل پر اثر کرتے ہیں جب تک آپ. اچھا, پاکستان ایران پر مخلص ہے یا نہیں؟ انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہوتی ہے وہ مخلصی پہ نہیں چلتی, وہ انٹرسٹ کے اوپر چلتی ہے. آپ کا فائدہ کس چیز میں ہوتا ہے, کسی پہ نہیں ہوتا. ایرانی ہمیشہ سے ابھی سے نہیں, جب سے پاکستان آزاد ہوا اس وقت سے پاکستان کو امریکہ کا اور ویسٹ کا لیکی یعنی کہ نوکر کی طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے میسنجر ہیں, نہیں ہے ان کے, بیسیکلی ان کے دماغ
دماغ میں یہ چیز چلتی ہے. سو مخلص شخلص کی بات نہیں آ جاتی, کیونکہ پاکستان کے اندر بہت بڑی شیعہ پاپولیشن ہے جن کی جذباتی وابستگی ادھر ہے, تو یہ کوئی اس طرح کا موو نہیں کر سکتے. اگر وہ نہ ہوتے نا تو یہ کچھ نہ کچھ کر جاتے. سو مخلص وغیرہ جو ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں نہیں ہوتا بالکل بھی, یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر آپ کہہ لو. The first ceasefire was not right. Iran had continued then within a week. بھائی ایران اگر پہلا سیز فائر صحیح نہیں تھا, اگر ایران لگا رہتا تو امریکہ کی چھٹی ہو جانی تھی. ایران واز مس لیس گیس بائی ہوم, یہ کہنا چاہ رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب. نہیں, ایران کے اپنے حالات بھی بہت سا خراب تھے, یہ جینون بات ہے, آپ کو نہیں اچھی لگے گی. اپنے حالات ان کے بے تحاشا خراب ہے, کیونکہ ادھر بھی دوائیاں موجود نہیں ہیں, مختلف جو ہیں ان کے بلاکیڈ کی وجہ سے فوڈ شارٹیج ہے. یہ ضرور ہے کہ ایرانیوں کی پین ٹالرنس, یعنی کہ وہ درد بہت زیادہ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن حالات ان کے بھی خراب تھے. ان کو بھی تھوڑا سا دمہ چاہیے تھا کرنے کے لیے. ابھی انہوں نے بلینز آف بیرلز آف آئل جو ہے, بلینز آف ڈالرز آف بیرل, بلینز آف ڈالرز کا آئل جو ہے ابھی اس چھوٹے سے سیز فائر کے اندر جو نکالا ہے. ان کی ریفائنریز کے پرابلم بھی چل رہے تھے کہ اگر ادھر بیٹھ جاتا ریفائنری کے اندر آئل تو پرابلم تھا, وہ نہ نکلتا. ناپاک فوج کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا وقت آ گیا. نہیں جی, کیونکہ یہ والے میں ایسے ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ میں کوئی ڈرتا ہوں, یا یہ میں اس لیے ایگری نہیں کرتا کیونکہ ہتھیاروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ کا دماغ تبدیل نہیں ہوتا. سب سے بڑا ہتھیار آپ کا دماغ ہے, اگر یہ تبدیل ہوگا تو باقی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور اگر یہ تبدیل نہیں ہوگا تو ہتھیار اٹھا کے ہمیں چولے مارنے والی بات ہے. اس میں اس سے ایگری بالکل بھی نہیں کرتا. اپنا خیال رکھیں, اگلی ویڈیو ملاقات کرتے ہیں. خدا حافظ.